وہی بی بی کی پہلی حدیث میں کہ زندگی ویسی گزارو جو ہم نے تمہیں امر کیا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس سے ہم نے تمہیں نہیں کیا۔ فارمولہ آسان ہے، مشکل لیکن کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اگر سوال پوچھا شخص نے کہ عرفان کے لیے کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی ریاضت دیں، تو انہوں نے کہا کہ جو حلال ہے اس کو انجام کرو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ کہا بس یہی کر لو، بڑی بات ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر حلال انجام دینا اور حرام اتنا مل گیا ہے حلال میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت ساری چیزیں معاشرے میں عادی ہو گئی ہیں، گناہ، یہ خاص طور پہ موبائل کے چکر میں پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہ کہاں نہ محرم کو دیکھ رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام سن رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام رابطے کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا مکس ہو گیا ہے خاندان کے اندر، آپ دیکھیں محرم نامحرم کا کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ حجاب بے حجابی، 9 سال کی عمر میں بچی جو ہے وہ بالغ ہے، اس کے اوپر احکام شریعہ ہے، اگر وہ بال کھلے ہو کر اپنے کزنوں کے سامنے آ رہی ہے، حرام کر رہی ہے، وہ کس کے گردن پہ آئے گا؟ ماں باپ کی تربیت۔ بچی کو کون سکھائے گا؟ ماں باپ سکھائیں گے آپ کو۔ اسی لیے معاملہ عزیزان محترم، اگر ان کی شفاعت چاہیے تو معاملہ آسان نہیں ہے، سختی ہے، لیکن پھر دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہے۔ خوب ہم زندگی کو اس گھر کی طرف، خوب یہ بہرحال ایک دوسرا موضوع کر کے بہرحال میں آپ سے ملتا ہوں، آپ سے دعا۔ دوسری چیز جو ایک خاتون کے کردار میں بی بی کی زندگی سے ہم اخذ کرتے ہیں وہ ولایت کا دفاع ہے۔ آج کی خاتون، ہمارے گھر کی خاتون یا ہمارے گھر کے اپنے مرد، ہم ولایت کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ امامت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا گریہ کس بات پر ہے کہ بی بی نے مولا کے لیے مدینہ کے لوگوں کو سوال کیا، 40 دن روایات بیان کرتی ہے، 40 دن جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ کس کے لیے؟ مولا کی ولایت کے لیے۔ آج ہمارے وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہے، تو آج ہم اپنے امام کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے امام؟ کس طرح ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر امام کے لیے صلوات بھیجیں محمد والا، یا رسول اللہ، وزان محترم، اللہم صلی علی آیت اللہ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں نجف سے آ رہا تھا اور زمینی راستے سے جیسے ہی میں ایران میں داخل ہوا، ایلام کے بارڈر پہ بہت شدید برف تھی اور شام بھی ہو گئی تھی اور راستہ بھی پہاڑی ہے، گردان ہے اس کے اندر۔ کہا کہ شام تھی، برف تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ رات کو یہ سفر طے کرنا خطرناک ہے۔ تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ قہوہ خانہ تھا، تو میں نے کہا میں یہاں رات گزار لیتا ہوں اور پھر صبح نکلوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں رات وہ اندر گیا قہوہ خانے میں، تو میں نے دیکھا اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے مستیوں میں اور قمار میں مصروف تھے۔ اب میں نے کہا کہ میں ان کو امر بالمعروف کہوں کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور دوسرا میں اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ تو ایسے میں نے دیکھا کہ مجھے باہر سے آواز آئی کہ سید ادھر آؤ۔ تو ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ ادھر آؤ، وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہتے میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا، نہ درخت کے نیچے مجھے سردی کا احساس ہوا نہ مجھے برف کا احساس ہوا۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی اس سید کے ساتھ جس نے مجھے بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد جب روشنی نکلے کہا کہ اب سفر شروع کرتے ہیں۔ کچھ راستہ میں چلا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، وقت کے امام ہیں۔ اللہم صلی علی کہا میں نے مولا کو کہا تو مولا نے مسکرائے اور کہا کہ اب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو۔
تو بس اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ہمارے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے۔ تو کہا مولا میں کہیں اور آپ کی زیارت کروں گا؟ کہا ہاں جب تم کم پہنچو گے تو وہاں پہ، اور اسی سفر میں جب تم سبزہ زار خراسان پہنچو گے تو وہاں ہماری تم سے ملاقات دوبارہ ہوگی۔ وہ کہا اسی شوق سے جب میں پہنچا کم تو پھر میری مولا سے میں 3 دن وہاں رہا مگر امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑا دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے نکلا اور سبزہ وار جب پہنچا تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں تو مجھے مولا ملیں گے لیکن وہاں امام کیوں نہیں ملے؟ امام نے تو کہا تھا۔ تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہاتھ آیا امام کا اور امام مجھے وہاں مل گئے۔ تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے وہاں کیوں نہیں ملے کم میں؟ کہا نہیں میں آیا تھا جب تم حرم کے دروازے کے باہر کسی تہران کی خاتون کے مسئلے کا جواب سر جھکا کے دے رہے تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم خوب امام برابر میں ہوتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں۔ امام ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں ہے، خود امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال 2 بار ہماری خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اب کیا پہنچتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، تیسرا تو کوئی شخص نہیں ہے۔ عزیزان محترم امامت مسئلہ بہت مہم ہے، بغیر امام کے امت نہیں ہو سکتی، اور بغیر امت کے امام اپنے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ امت ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے، اور اس کا بیج اصل گھر سے ڈلتا ہے۔ آئیے ہم اپنے گھروں کو تبدیل کریں، کم از کم اپنے گھر میں کچھ ایسا کریں کہ دن میں 1 دفعہ ہمارے گھر میں امام کو یاد کیا جائے۔ کوئی فریم، کوئی تصویر، کچھ ایسی گھر کے اندر لگائیں کہ جسے دیکھ کر آپ کو امام یاد آئے۔ بچوں کو کہیں کہ سوتے وقت امام کی سلامتی کی دعا پڑھا کریں، صبح اٹھیں تو امام کی سلامتی کا صدقہ دیں۔